السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تاریخ کے اندر آتا ہے کہ ایک ایسا ظالم بادشاہ بھی گزرا ہے جس کا ظلم و ستم بڑے عروج پہ تھا، جس کا نام حجاج بن یوسف تھا، جس کے بارے میں آتا ہے پہلے تو وہ بہت ہی اچھا انسان تھا۔ یہاں تک کہ تاریخ اگر اٹھائیں تو تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے قرآن کے اوپر اعراب بھی لگائے تھے، لیکن تاریخ کا پاسا جب پلٹتا ہے تو وقت نہیں لگتا۔ وہ ایسا ظالم بنا، اس کا ظلم و ستم عام تھا، لوگوں کو بے گناہ قتل کرواتا تھا، ظلم و ستم وہ عام کر رہا تھا۔ تو حضرت سعید بن جبیر ایک دن آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے اسے کہا کہ خدا رسول کا خوف اپنے دل کے اندر رکھ اور یہ ظلم و ستم سے باز آ جا۔ آپ نے اسے تنبیہ کی، اسے ڈرایا۔ تو جب اس تک خبر پہنچی تو اس نے حضرت سعید بن جبیر کو اپنے دربار میں بلا لیا۔ جب اپنے دربار میں بلایا تو کہنے لگا کہ تم نے میرے خلاف ایسی باتیں کی ہیں۔ آپ نے فرمایا ضرور میں نے تجھے تنبیہ کی ہے کہ تو ظلم و ستم سے باز آ جا۔ تو اس شخص نے، جس کا نام حجاج بن یوسف تھا، اس بادشاہ نے آپ کے سامنے خنجر نکالا اور آپ کی گردن پہ رکھ دیا۔ جب آپ کی گردن پہ رکھا تو آپ نے اپنا رخ قبلے کی طرف کیا تو یہ آیات پڑھنے لگے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ گویا وہ نیت کرنے لگے کہ مولا میرا منہ، میرا رخ تیرے قبلے، تیرے کعبے کی طرف ہے، آج میری جان لی جا رہی ہے، اس کی میں نیت کر رہا ہوں۔ جب حجاج نے یہ دیکھا تو وہ بدبخت کہنے لگا اس کا چہرہ کعبے سے پلٹ دو۔ تو آپ نے پھر آیہ کریمہ تلاوت کی، للہ المشرق والمغرب، کہ تم جس طرف اپنا منہ کرو، مشرق ہو یا مغرب ہو، وہ رب کی طرف ہی ہے، کیونکہ رب ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ تو جب اس نے یہ سنا تو اس بدبخت نے حضرت سعید بن جبیر کو اس خنجر کے ساتھ ذبح کر دیا۔ آپ کا اتنا خون نکلا کہ اس بدبخت کا سارا دربار تر ہو گیا۔ یہ ظلم و ستم اس نے کیا۔ اس ظلم و ستم کے بعد آخر ظلم نے مٹنا ہی ہوتا ہے، ظلم کب تک رہتا ہے۔ کچھ دنوں بعد وہ بڑا پریشان ہوا، رات سوتا تو حضرت سعید بن جبیر اس کے خواب میں آتے اور اسے کہتے تو نے مجھے کیوں قتل کیا، جواب دے، تو نے مجھے کیوں مارا، جواب دے۔ اسی طرح 2-3 راتیں گزری تو پریشان ہوا۔ ایک دن اس کے پیٹ میں درد اٹھا، اس تکلیف کی وجہ سے بڑے بڑے طبیب، بڑے بڑے حکیم آئے، سب نے علاج کیا پر اس کا علاج نہیں ہو رہا تھا، شفا نہیں مل رہی تھی۔ ایک حکیم آیا تو اس نے اس کے منہ سے گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا کسی چیز کے ساتھ باندھ کے اس کے منہ سے اندر ڈالا اور کہا یہ تمہارے پیٹ تک جائے گا، پھر اسے نکالیں گے تو پھر اس بیماری کا کچھ حل ہوگا۔ جب ایسا کیا گیا تو وہ گوشت کا ٹکڑا اس کے منہ کے اندر سے اس کے پیٹ تک پہنچایا گیا۔ پھر جب اسے باہر نکالا تو اس کے ساتھ کیڑے مکوڑے ایسے اس کے ساتھ چپکے ہوئے باہر آئے اور اس گوشت کے ٹکڑے سے شدت کی بدبو ہونے لگی، ایسی بدبو کہ حکیم طبیب سب بھاگ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ارے تجھے یہ دنیاوی کوئی بیماری نہیں لگی، لگتا یہ ہے کہ تجھے کسی نے بد دعا دی ہے، لگتا یہ ہے کہ آسمان کی طرف سے بھیجی کہ یہ تمہارے لیے بیماری ہے، دنیاوی کوئی بیماری نہیں ہے، دنیاوی کسی خوراک کی وجہ سے تجھے بیماری نہیں لگی، بلکہ یہ بیماری رب کی طرف سے ہے۔ اور کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی شفا صرف رب کے حضور توبہ استغفار ہوتی ہے، توبہ استغفار کی جائے تو پھر شفا ہوتی ہے۔ جیسے اگر ہمیں ایک بیماری جسمانی لگ جائے تو وہ خوراک کی غلط استعمال کی وجہ سے ہو سکتی ہے، یا خوراک کو ہم بے احتیاطی کے ساتھ استعمال کریں تو اس وجہ سے ہو سکتی ہے، یا وہ خوراک جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو تو وہ کھانے سے ہمیں وہ بیماری لگ جاتی ہے۔ لیکن کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو گناہ کرنے کی وجہ سے لگتی ہیں اور ان کی شفا صرف رب کی حضور توبہ ہوتی ہے۔ لوگوں نے اس سے کہا تو توبہ کر لے، وہ بدبخت توبہ نہ کر پایا۔ تو کیا ہوا، جب وہ
مرنے لگا تو اس نے کہا میری ایک وصیت ہے کہ جب میں مروں تو میرا جنازہ رات کو اٹھانا، اور پھر جب مجھے دفن کر لو تو میری قبر کو زمین کے برابر کر لینا۔ پوچھا گیا، ارے نبی پاک کا تو ارشاد ہے کہ زمین کو ایک بالشت اوپر رکھو، قبر کو زمین سے ایک بالشت اوپر رکھو، یعنی اس کی ایک کیر نما بناؤ، مٹی کو تھوڑا سا اونچا کر لو، تو کیوں ایسے کہہ رہا ہے؟ تو کہنے لگا میرے ظلم و ستم اتنے ہیں کہ ان لوگوں نے میری لاش کو بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ تو لوگوں، ظلم آخر مٹ ہی جاتا ہے، بندہ کتنا ظالم کیوں نہ ہو، آخر ایک نہ ایک دن اس نے مٹنا ہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ظلم و ستم کرنے والوں، سنور جاؤ، رب کے حضور یہ موقع ملا ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑا کے معافی مانگ لو۔ آج اگر عہدہ ملا ہے تو اس عہدے کا صحیح استعمال کر کے رب کے حضور جواب دہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پیغام کو سنیے، آگے تک پہنچائیے، شیئر کیجیے، میرے چینل کو سپورٹ کیجیے، سبسکرائب کیجیے، تاکہ ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔